السلام علیکم۔ میرے باجی کا نام مومی کٹی مولوی بستی میں، یہاں بنگلور میں شیخ محمد کٹی مولوی، یہ کہ جو ہے سرنیم ہے خاندان کا، اس کا ابریویشن ہے امبلکنڈی شیخ محمد کٹی مسلیار۔ میرے دادا کے انتقال کے بعد عملیات کا جو سلسلہ ہے وہ میرے دادا کی زندگی میں بھی باجی باقاعدہ دادا کے ساتھ رہ کر بہت زیادہ خدمت کرتے تھے، اور تعلیم بھی جو ہے مکمل کر رہے تھے مولوی کی، ساتھ ساتھ دونوں چل رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ میرے باجی کا مشغلہ کچھ آمدنی بڑھانے کے لیے، کیونکہ 3 پھپھو جو ہیں شادی لائق وہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے اخراجات کو پورا کرنے کے واسطے بیڑیاں بھی بناتے تھے۔ بیڑی بنانا اور اس کے کٹے بنانا، اور وہ پورے بنڈل ہونے کے بعد وہ کارخانے میں لے جا کر دے کر اس کے پیسے لے کر آنا، یہ بھی کرتے تھے۔ اور عملیات بھی کرتے تھے، دادا کے ساتھ دادا کی خدمت کرتے تھے۔ دادا کے انتقال کے بعد مکمل دادا کے بتائے ہوئے طریقے پر وہ خود زندگی گزارتے تھے۔ بہت تقویٰ، بڑی پرہیزگاری تھی، اور دادا بھی قادریہ سلسلے کے شیخ تھے، اور میرا باجی بھی قادریہ سلسلے کے شیخ تھے۔ اکثر کیرلا کے لوگوں میں ذکر کے مجالس وغیرہ ہوتے تو مجالس کو جاتے تھے، خود جا کر ذکر وغیرہ کراتے تھے لوگوں کو۔ میں چھوٹا تھا تو مجھے بھی اکثر جہاں جہاں وہ مجلس ہوتی تھی ساتھ میں بلا کر لے کر جاتے تھے، تو دیکھا ہوں مجلس کافی دیر تک، رات کے 2 بجے 2:30 بجے تک بھی چلتی تھی، ویسا سلسلہ تھا۔ یہ عملیات کے لیے عامل جو ہوتے ہیں وہ تصوف میں بھی ان کو عبور حاصل ہونا چاہیے، یہ بھی لازم و ملزوم۔ تصوف جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے، تصوف کے اوپر ان کا عمل ہونا، تصوف کے تعلق سے ان کو نسبت ہونا، ذکر و اذکار کی پابندی ہونا، مراقبے مجالس اس کا اہتمام ہونا لازم اور ضروری ہے۔ اور ویسے بھی اس عاجز کو کافی اندازہ ہے، بہت سارے عاملین کو دیکھا ہوں، ان کا تعلق تصوف کے ساتھ باقاعدہ ہوتا تھا، اور وہ بھی ذکر کے مجالس باقاعدہ چلاتے تھے۔ میرے شیخ کے خلفاء تھے، میرے شیخ کے خلفاء سب باقاعدہ تصوف سے ان کو نسبت تو تھی ہی، اور مشغلہ ان کا عملیات ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ
ذکر و اذکار کی مجالس کا اہتمام وغیرہ بھی کرتے تھے، جیسے حضرت مولانا کمالی ویلوری سبیل الرشاد مدرسے کے مدرس بھی تھے، وہ شیخ بھی تھے اور عامل بھی تھے۔ بالکل اسی طریقے سے مولانا میران صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی سبیل الرشاد کے مدرس تھے، صوفی تھے، ذکر کے مجالس کا اہتمام کرتے تھے، مشغلہ عملیات کا تھا ان کا بھی۔ بالکل اسی طریقے سے مولانا صدیق باندھوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے کامل بزرگ تھے، بڑے پکے جید عامل تھے، اور تصوف سے ان کو نسبت تھی، شیخ کے خلیفہ تھے اور ذکر کے مجالس کا اہتمام باقاعدہ کرتے تھے۔ بالکل اسی طریقے سے مولانا صادق حسن، مولانا صادق حسن رحمۃ اللہ علیہ، وہ باقاعدہ دیوبند کے فارغ تھے، عالم تھے، حافظ بھی تھے، اور مشغلہ عملیات تھا، تصوف سے باقاعدہ نسبت تھی، وہ بھی شیخ کے خلیفہ تھے۔ اس طریقے سے جن کو بھی میں دیکھا ہوں اچھے عاملین، بیکار کے عاملین نہیں، جن کو کچھ عملیات سے نسبت نہیں ہوتی، بس یہ لاؤ وہ لاؤ، مرغا بکرا لاؤ، کالا بکرا لاؤ، بکرے کے سرے لاؤ، کلیجی بوٹی لاؤ وغیرہ کر کے بول کر منگانا، وہ جا کو قبرستان میں دفن کرو، یوں کرو، اس قسم کے غلیظ کام کرنے والے عاملین جو ہیں دھوکے باز، جو ان کو جو ہے عملی سے تصوف سے نسبت نہیں تھی، ہوتی بھی نہیں ایسے گندے لوگوں کو۔ تو یہ کافی تجربہ ہے اس کا کہ جو بھی عامل ہوئے ہیں صحیح طریقے کے، ان کا جو ہے تصوف سے نسبت ضروری ہے، اور اسی سے ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ جو بھی عمل کرتے ہیں، وہ ذکر و اذکار وغیرہ کرتے ہیں، اس سے کافی لوگوں کو جن کے لیے بھی کرتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے، باقاعدہ فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں جو ہے میرے ساتھ میری خدمت کے لیے میں خواہش رکھا تھا سلمان کی، وہ سلمان میرا بیٹا ویسے اخلاقی اعتبار سے بھی، مزاجی اعتبار سے بھی، اس کی فطرتاً بھی وہ نرم مزاج کا ہنسمکھ بچہ، اور ہر ایک کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کرنا، نرم گفتگو کرنا، ہنسنا ہنسانا وغیرہ، یہ اس کا مزاج، میرا بھی وہی مزاج، تو میرے مزاج کا تھا بچہ۔ اور ویسے ہمارے اکابرین میں سے اس کے عملیات کے میرے باجی، میرے دادا، میرے پردادا محمد کٹی مسلیار، میرے پردادا جو ہے وہ 3 بھائی تھے میرے پردادا محمد کٹی مسلیار کے۔ ان سے بڑے جو تھے ان کے تعلق سے نہیں معلوم ہے کہ انہوں کتنے بھائی تھے، اس کا علم نہیں ہے اور نہیں سنا میں، بس پردادا کا سنا ہوں کہ وہ 3 بھائی تھے، ان کے بڑے بھائی کوئی دوسرے کاروبار میں گئے، چھوٹے بھائی دوسرے کاروبار میں گئے، اور پردادا کو جو ہے عملیات ورثے میں ملا۔ وہ پردادا کے 3 بیٹے تھے، میرے دادا شیخ محی الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ، وہ
جو ہے شیخ تھے قادریہ سلسلے کے، وہ بیچ کے بیٹے تھے، تو ان کو سلسلہ ملا محی الدین بابا کو۔ تو محی الدین بابا کے 3 بیٹے تھے، بڑے بیٹے ڈاکٹر عمر، بیچ کے بیٹے ممی کٹی مسلیار یعنی میرے باجی، اور چھوٹے جو ہے کنی محمد جو ہے وہ چھوٹے بھائی۔ تو چھوٹے بھائی ان کا کچھ کسی بھی چیز سے ان کو نسبت نہیں تھی، کہیں جاتے کہیں کچھ کام کرتے، وہاں کچھ روزی مل گئی تو کھا لیتے، ایسا وہ کدھر رہتے تھے کیا کرتے تھے نہیں معلوم، کبھی کبھار جو ہے آ کر باجی کے پاس سے کچھ پیسے وغیرہ لے کر چلے جاتے تھے، ایسا تھا۔ تایا جو ہے میرے ڈاکٹر عمر، انہوں جو ہے پالکاڈ میں ان کی نرسنگ ہوم بھی ہے اور کلینک بھی ہے، تو ان کا جو ہے ہمارے سے کچھ تعلق نہیں تھا، کیونکہ وہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے تھے، یعنی ان کا عقیدہ جماعت اسلامی کے رکن وغیرہ تو نہیں، بس عقیدہ ان کا بالکل اس قسم کا، تو عملیات کے خلاف تھے وہ، اور باجی سے بھی کچھ تعلق نسبت وغیرہ نہیں تھی، شروع سے بھی الگ تھلگ، وہ پالکاڈ ہی میں شادی کر لیے ڈاکٹر سے، لیڈی ڈاکٹر سے، اور ان کی اپنی زندگی ہو رہی تھی ایسا۔ تو بیچ کے بیٹے باجی، تو ان کو جو ہے وراثت میں یہ عملیات ملی۔ باجی کے 3 بیٹے تھے، باجی کے 3 بیٹے ہیں، ایک دادا بڑے، میں بیچ کا، میرے سے چھوٹا عبدالرحیم یہ فیلڈ میں شروع سے بھی نہیں آیا، اور وہ کچھ دوسرا روزی آمدنی بھی ڈھنگ کی نہیں کرا۔ کنی محمد کیسا تھے باجی کے چھوٹے بھائی، بالکل ویسا میرا چھوٹا بھی ویسا تھا، اسے بہت سارے قسم کے کاروبار لگا کر دیا، مگر سب میں بھی جو ہے نقصان کر دیا، میرا کافی سرمایہ نقصان ہوا۔ کوئی بات نہیں، میرا چھوٹا بھائی ہے، اب انہیں نقصان کر دیا تو میں کیا کروں، بہت سارے اس کی خواہش کے مطابق میں کر کو دیا، اس کے باوجود وہ کچھ پیسے اس سے کما نہیں سکیا، کما کر خود کم از کم بنا لیتا پیسے تو اچھا تھا، وہ بھی نہیں کر سکیا، تو آج بھی ویسا ہی ہے۔ بس اس کے بچے الحمدللہ سب کمانے والے ہو گئے ہیں، اور جو گھر میں ان کو دیا ہوں رہنے کے واسطے، وہ گھر میں نیچے 2 پورشن ہیں اور گھر سیکنڈ فلور پر 2 پورشن ہیں، تو اس کے کرائے بھی انچلے کو کھالے کو گزارلے کو جا رہی، اور فرسٹ فلور میں انہیں کاڑگنرلی میں بہت بڑا جو ہے پورشن ہے، وہ پورا فل ایک پورشن ہے، 20 پر 1 کو 50 کا، اس میں ہیں انہوں جیسا۔ اور دادا جو ہے وہ بی کام کرنے کے بعد کیا وہ جمعہ مسجد کے سامنے کا روڈ، جمعہ مسجد OPH روڈ میں جو ہے اس کے سامنے کا روڈ ہے، ذہن میرا ایسا ہو گیا ہے، بھول جاتا ہوں بہت جلدی، وہ روڈ میں ایک سائیکل کی ایجنسی ہے، بڑے سائیکل کی ایجنسی، سیٹھ جمن داس کی، اس میں اکاؤنٹنٹ کا کام کرتے تھے دادا، میرا بھائی، بڑے بھائی۔ تو میں بچپن سے بھی باجی کے ساتھ لگیا ہوا تھا، اسکول کو جاتا، اسکول سے واپس آنے کے بعد باجی کے ساتھ ہی رہتا تھا، دوپہر کو بھی رات کو بھی باجی کے ساتھ ہی رہتا تھا، کبھی کبھی باجی کے ساتھ ہی
दुकान में, नाला रोड वो दुकान थी, तो वहाँ बाजी सोते थे दुकान में, तो बाजी के साथ ही सो जाता था मैं। ऐसा तहज्जुद को उठते, तहज्जुद को मस्जिद को गए तो मस्जिद को साथ जाता मैं भी, अकेले मुझे नहीं छोड़ते थे, डर जाएगा बच्चा बरोबर को, तो साथ में बुला ले को जाते थे, या तो पिंशन मोहल्ले की मस्जिद या नहीं तो हरी मस्जिद। और याद आ गया वो रोड का नाम, डिस्पेंसरी रोड, जुमा मस्जिद के सामने का रोड जो है डिस्पेंसरी रोड, वो रोड में साइकिल की एजेंसी थी सेठ जमन दास की, उसमें 150 रुपये दरमा था दादा को, मेरे भाई को, तो वहाँ काम करते थे। मैं 9th स्टैंडर्ड में था जब बाजी का इंतकाल हुआ। बाजी का इंतकाल होने के तीसरे दिन अम्मा जी मुझे बोले, बेटे अब दुकान ऑफिस बंद कर को रखे तो क्या फ़ायदा, लोग बहुत सारे आ रही, जाकर बैठो, बैठकर जो भी लोग आ रही उनको देखो, कुछ करना है तो करो, जब 4 पैसे मिले तो खर्चे के वास्ते बहुत अच्छा है। कोई आमदनी का ज़रिया नहीं था, कोई किराया वगैरह आने का नहीं था, वो घर भी हमारा जो है उसका भी किराया देना था। वो घर हमारा ख़ास होते हुए भी वो मस्जिद बिस्मिल्लाह शाह मस्जिद को वो जो है दे दिए थे पेपर उसके, वो घर के, तो वो किराया तय हुआ था, तो किराया बन लेकर उसमें रहते थे, आज भी उसी में हैं। तो वो किराए का था, कोई दुकान भी ख़ास हमारी नहीं थी, ज़मीन कोई ख़ास नहीं थी, कोई दूसरा घर ख़ास नहीं था। अल्लाह का एहसान, बाजी की दुआ, मेरी अम्मा जी की दुआ से वो मैं काम पर तीसरे दिन, बाजी के इंतकाल के तीसरे दिन नीचे बैठ गया काम पर। 14 साल मेरी उम्र थी। 14 मार्च 1968 में बाजी का इंतकाल हुआ। तो बैठकर ऑफिस में, स्कूल के टाइम तक सुबह 11 बजे तक ऑफिस में बैठता, सुबह के 7 बजे से बेल रिंग होती स्कूल की तो सुनाई देता था ऑफिस में, तो फौरन उठकर बंद कर लेकर सीधा कीलियाँ जेब में रख लेकर स्कूल को चल जाता। दोपहर को खाने को आकर फिर घर स्कूल वापस जाता। फिर असर को जब स्कूल छूटती तो बिस्मिल्लाह शाह मस्जिद में असर की नमाज अदा करने के बाद सीधा घर को आकर यूनिफॉर्म निकाल कर शरई खमीस पहन लेकर होमवर्क करने की किताबें साथ में लेकर चाय पी लेकर जाकर ऑफिस में बैठ जाता था। असर से मगरिब तक, मगरिब से इशा तक ऑफिस में बैठता था। अल्लाह जो भी देता वो लाकर जो है अम्मा जी के हाथ में दे डालता था, खर्चे के वास्ते घर के, कोई दूसरा ज़रिया नहीं था आमदनी का। तो ऐसा सिलसिला चल रहा था। तो तकरीबन 1.5 पौने 2 साल वैसे ही बैठा मैं। तो दिन रात जागने की वजह से मुझे गर्दन में कुछ दर्द आकर सर एक तरफ को ढलक गया, ताकत नहीं जैसा, यूँ पड़ जाता सर या यूँ पड़ जाता ऐसा। तो एक दिन इतवार थी जब मैं ऐसा हो गया, अम्मा जी देख कर जो है बहुत रो लेकर बहुत ज़्यादा फिक्र करते थे, रोते थे, अम्मा जी क्या होगा बच्चे को। तो मामू को बुला भेजे। इतवार थी उस दिन सुबह को, मेरी गर्दन एक तरफ को ढलक गई थी। मामू को बुलाया और दादा को भी जिम्मेदारी बुलाकर बोले क्या करना, बच्चे को ऐसा हो गया है, इसका सर जो है टिक नहीं रहा है, एक तरफ को ढलक रहा है ऐसा। तो मामू खुद बोले कि पिंशन मोहल्ले की मस्जिद का मेन एंट्रेंस है, उसे लगा हुआ दुकान मस्जिद ही का, वो एक डॉक्टर किराए को लेकर है, तो क्रिश्चियन डॉक्टर है, उन्हें रहेंगे, उसे ले जाको बताएंगे। उनको दादा एक तरफ, मामू एक तरफ मुझे पकड़ को चला ले को गए। गर्दन मेरी झुकी हुई थी,
गर्दन सीधा करे तो फिर इधर गिर जाती, नहीं तो उधर गिर जाती, यानी गोया हड्डी नहीं सो गर्दन हो गई थी वो, वैसा उस किस्म का बड़ा अजीब कैफियत हो गई थी मेरी। वो डॉक्टर करने लग जा को बताया, डॉक्टर पूरा देख कर चेक कर बोला कुछ भी नहीं है, खाली नींद ज़्यादा जागने की वजह से गर्दन के रगों में ताकत कम हो गई है। इनको जो है ग़िज़ा ज़रा ताकतवर ग़िज़ा, मगर फ़िलहाल जो है लिक्विड डाइट देना, नरम ग़िज़ा भी देना, जूस दूध वगैरह ऐसे चीज़ें दियो, फ्रूट दियो, और दवा भी दिए वो इस्तेमाल करने के वास्ते, और उसके साथ नींद के गोलियां भी दे दिया डॉक्टर। तो एक ग़िज़ा इस्तेमाल करने के बाद वो एक गोली देना, वो गोली खाने के बाद नींद आ जाती, सो जाते, फिर इनको उठाना नहीं, कौन भी बुलाना नहीं, इन्हों खुद जो है जब उठती तो ज़रा फ्रेश होने के बाद फिर भी इनको लिक्विड डाइट दो और एक दवा के बाद एक गोली दे डालो। ऐसा एक दिन आड़ जो है बुला लेकर आओ मेरे पास, वो इसकी विटामिन का इंजेक्शन, कुछ बी कॉम्प्लेक्स का ऐसा कुछ इंजेक्शन है वो उसके साथ रगों को ताकत आने के वास्ते भी और जिस्मानी ताकत के वास्ते भी वो इंजेक्शन की ज़रूरत है। वो एक दिन बाखदा को लेना, वो तो इंजेक्शन जाको लेता था। फिर उसके बाद जो है तबीयत संभलने को थी, मगर बिस्तर के ऊपर ही था, कब उठता था मुझे नहीं मालूम। और जब नींद से जागता तो ग़ुनूदगी की कैफियत रहती, अम्मा जी कुछ को लेकर आकर कुछ पिला देते, गंजी कुछ ऐसा, दूध ऐसा कुछ पिला देते, फिर वो गोली दे डालते, वो खा ले को गोली, फिर वैसा सो जाता मैं। ऐसा कब उठ रहा हूँ, कब सो रहा हूँ, कुछ मुझे नहीं मालूम था। ऐसा तकरीबन 2 महीने गुजर गए। दादा एक 10-15 दिन की छुट्टी जो है लेको आको ऑफिस में ज़रा बैठे, अम्मा जी बोले बैठ कर आदमियों को जवाब दो, इसकी तबीयत संभलने के बाद आको बैठ जाता है बाहर को। तो मेरी बीमारी ज़रा लंबी हो गई, 1-2-2.5 महीने हो गए। दादा एक 15 दिन की छुट्टी लेको आको बैठ को आदमियों को ज़रा बोल कर भेजते थे। मैं बोले ऑफिस में जब बैठती, छोटे बच्चे इच्छा हूँ क्या, तो बोले कहा तो तावीज़ बना कर रखूँ छोटे, वो बच्चों को दे डाल सकती, कुछ भी ले लो पैसे उनसे हदिया, तो ये खर्चा वगैरह भी निकल जाता है घर को। तो वैसा करते थे। और 15 दिन के बाद दादा जो है बोले मैं अब काम को जाना ना। अम्मा जी बोले अभी तो उसकी तबीयत संभल करनी है और ज़रा दिन बैठ बा देखो। तो और 10-12 दिन कुछ बैठे वो। उसके बाद काम के वास्ते गए तो सेठ बोल दिया नहीं, दूसरे आदमी को रख लिया हूँ। तो मैं कहा तो भी दूसरी जगह देख लियो काम। तो दादा परेशान हो कहा को अम्मा जी को बोले। तो मैं बोला कि अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जैसा बैठी वैसा बैठो, इंशाल्लाह मेरी तबीयत संभल जाने के बाद मैं तुम्हारे साथ बैठता हूँ, तुम्हें कंसल्टिंग करो, मैं मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न मेरा रख लेता हूँ, तो हमें साथ में मिल को कर लेंगे। कल को वैसा करते थे हमें। तो वैसा जो है हमारी फैमिली में हमें 2 आमिल हो गए, जबकि बीच का बेटा एक ही आमिल होता सो। तो मुझे भी 3 बेटे, तो उसमें सलमान जो है मेरे मिजाज का बच्चा, तो शुरू से भी उसकी तरफ ही मेरी तवज्जो थी, मगर वो बच्चा बिज़नेस की तरफ उसकी बड़ी ख्वाहिश थी। तो उन्होंने बोला मुझे दुकान लगा को दे डालो कपड़े का, मैं वो चला लेता हूँ, मुझे अब्बा के काम में बैठने का इरादा नहीं है। तो कंपल्शन क्या भी नहीं, सख्ती तो नहीं, मगर बच्चा होता तो मुझे साथ अच्छा था। ठीक है, और सलमान को दुकान लगा को दे डाला। वो दुकान 20 लाख रुपये एडवांस दे को ज़रा 8-10 लाख का माल डाल को सब दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा चलाते हुए
اپنے اخراجات بھی کرتے ہوئے کچھ ذرا بچت بھی کرتے ہوئے الحمدللہ اب بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ ایک اور دکان وہ بچہ لے لیا، دیکھو الحمدللہ کر رہا ہے، مگر اس کے باوجود میرے دل میں خواہش ہے کہ وہ بچہ آ کر کام پہ بیٹھا تو اچھا ہے کر کو۔ اب نادیہ کو جو ہے زچگی کے واسطے انہیں نعمان انہیں اس کی زندگی میں کیا بھی 100 روپے تک نہیں کمایا کون سے بھی کام میں، اور مجھے لا کر بتایا نہیں۔ دینے کی ضرورت تو نہیں مجھے، بچوں سے میں کچھ بھی لینا نہیں چاہتا، مگر کم از کم دکھانا تو ایک صحیح کہ 100 روپے کمایا ہوں، 1000 روپے کمایا ہوں فلانے اس کے اندر کو انہیں نہیں بتایا۔ اس کی شادی بھی پورا خرچہ، سارے کا سارا خرچہ، پھوٹی کوڑی اس کی نہیں، پورا خرچ میں کر کو تقریباً 12-13 لاکھ روپے اس کی شادی کیا، اور اس کی پڑھائی کا وغیرہ سب پورا خرچہ، مگر کچھ بھی آمدنی نہیں کریا، وہ ایسا گزار لے کو تھا۔ اب شادی کے بعد بھی ایسا گزار رہا ہے، مجھے فکر تھی نہیں کچھ کریا تو اچھا ہے، کہاں تو جاگو کچھ کام کریا تو، مگر میرے کام کے اندر اسے لینے کا میرا ارادہ تو نہیں تھا۔ ایک دن انہیں خود بولیا نادیہ کو میں چھوڑنے کے واسطے جا رہا ہوں ڈیلیوری کے واسطے، وہاں سے واپس آئے بعد میں تمہارے ساتھ آپ کو آفس میں بیٹھ جاتا ہوں میرے کو۔ اچھا ٹھیک ہے بات میرے کو بول دلیا، مگر وہ آیا، انہیں آنے کے بعد بیٹھا، مگر اس کے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہیں جو ایک عامل کے اندر ہونا ہے۔ عامل کے اندر جو ہے سننا لوگوں کے پریشانیاں اور اس کا حل نکالنا، مگر وہ سب جو ہے یہ عمر کے اندر وہ نہیں آتا۔ وہ بچپن سے اگر باپ کے ساتھ جڑ کر رہتا، اگر وہ سب ساتھ دے لے کو خدمت کر لے کو رہتا تو کافی معلومات اور جانکاری ہوتی تھی۔ اب اس عمر میں جب کہ اس کی عمر 35-36 سال ہے تو اس کے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہیں۔ وہ بچہ مزاج کے اعتبار سے خود غرض ہے اور سخت مزاج کا بھی ہے، اور بات کرے تو چڑنا بگڑنا بھڑکنا بھی اس کے اندر ہے۔ یہ تمام چیزیں عملیات کے اندر جو ہے نہیں جمتا نہیں۔ اور سب سے مین چیز کیا ہے، تصوف سے نسبت، وہ تو اسے بالکل نہیں ہے۔ اور ذکر کی مجلس کا تذکرہ آتے ہی نکل کو جاتے رہتا انہیں، تو کئی مرتبہ دیکھا نماز پڑھ کو ختم ہوتے ہی سیدھا نکل کو چلے جاتا ہے ایسا، تو اسے وہ تصوف سے بھی نسبت نہیں ہے۔ تو ایک عامل ہونے کے واسطے کیا کیا چیزوں کی ضرورت تھی وہ اس کے اندر نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے، اس کا مزاج بھڑکیا تو کیا کیا منہ میں آتا وہ سب بکتے رہتا انہیں ویسا۔ تو اسے میں نصیحت کریا گھر میں جو ہے تیری بیوی اسے باقاعدہ پردہ کرنے کا حیا شرم کے ساتھ رہنا، اسے نہیں آ رہا ہے، اسے جو ہے تیرے طرف سے تو بول، اوڑھنی ذرا بڑی اوڑھنے کے واسطے پورا جسم چھپانا، بدن چھپانا، پیچھے سامنے سب اچھا چھپانا ایسا۔ اللہ کے فضل سے میرے 2 بیٹیاں ہیں الحمدللہ، وہ بچیاں کیسا پردے کے اندر رہتی ہیں، اوڑھنیاں اوڑھ لے گڑلے کو گوشے کے ساتھ۔ اور الحمدللہ میری بہو ہے قرت، ماشاءاللہ وہ بچی بھی جو ہے کیسے اچھے کپڑے، ڈھیلے ڈھالے کپڑے اور بدن چھپا کو اوڑھنی اچھا اوڑھ کو کتنے سلیقے سے رہتی، تو مجھے کیا بھی ضرورت نہیں ہے بولنے کی۔ تو اس کی بھی جو ہے غوشہ کرنے کے واسطے بول، ذرا شرم حیا کم ہے، بستی میں ویسا ان کا مزاج رہیں گا، تو نصیحت کرنا ہے ہمارا فرض ہے۔ تو جو ہے شوہر ہونے کے ناطے تو بول سکتا ہے تو گھر کو، تو اتی بات کے اوپر انہیں بھڑک کو کیا ہے کہ ایسا باتیں کرے انہیں، تمہیں جو ہے پردہ کرنا، تمہیں نظریں نیچی رکھو،
تمہیں پردہ کرنا سو میرے کو بولا میرے گھر کے اندر میں پردہ کرنا رہا تو بہتر ہے تو اسے بلا لے، کوئی دوسرے کام تو بھی گھر کو چلے جاوا، یہاں نہیں ہوتا، میرے ہاتھ سے نہیں ہوتا کرور کو۔ اور شریعت کے خلاف بات کریا، شریعت کے اندر جو ہے ساس سسرے جو ہے ماں باپ کے برابر بہو کے واسطے، تو وہ اس کے تعلق سے ویسے کنڈیشن لگانا یوں کرنا وہ صحیح نہیں، اور کیا اس کے منہ میں آتا سب بول ڈالتا ہے۔ اور آفس میں بھی دیکھ رہا ہوں، آفس کے اندر کیسا رہنا، کیا بات کرنا، اور دم کرنے کا ہے تو ان کو کیسا کرنا کربل کو وہ سب بتایا تو نہیں، وہ ماننے کا جذبہ نہیں ہے اس کا، تو اس اعتبار سے مجھے اسے آفس میں بٹھانے کا آئندہ بھی ارادہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یا تو سلمان اگر آپ کو بیٹھ سکیا ایک آدھا دن صبح میں دوپہر تک، دوپہر کے بعد انہیں دکان کی طرف بھی توجہ دے لے سکتا ہے، اگر ایسا ہوگا تو اچھا ہے، وہ بچہ بہت اچھے طریقے سے آفس سنبھال لیں گا اگر کو مجھے امید ہے۔ اس کے علاوہ میں میری بیٹی حسنہ کو سنایا، اگر عدنان جو ہے وہ بہت بھولا بچہ ہے اور انہیں انجینئرنگ کرے بعد باہر دوسری جگہ جا کو نوکری کریا تو وہاں کے کنڈیشن، وہاں کی طرح یہ کیسے کیسا وہاں کا ماحول کیا رہتا ہے یہ تو نہیں معلوم، اس کے واسطے میرے دل میں یہی بات حسنہ کو سنایا، ماں عدنان کو اگر انہیں اس کی ڈگری ہونے کے بعد میرے پاس بھیج ڈالی تو میں ساتھ میں رکھ لیتا ہوں، وہ بچہ بھی جو ہے میرے ساتھ رہا تو میری خدمت بھی ہو جاتی، جو تو مجھے میری آخری عمر میں کون تو بھی خدمت کے واسطے تو ہونا نا، مجھے نہیں ہوتا۔ آج 16 تاریخ ہے، نومبر کی 16 تاریخ 2022، تو آج صبح سے میں آفس کو جب نکلیا تو چکر جی متلا سر کا اور چکر آلے کو تھا، اسی حالت میں آفس کو گیا، آفس میں جا کو بیٹھا، میں سے بات کرتے ہوئے بھی مجھے ایک قسم کا ایک انیزینس ایسا فیل ہونے کو تھا، ساتھ میں کون بھی نہیں، ہمت بھی کم ہوتی ہے، تو ایسا بڑی مشکل سے گزاریا۔ 3:30 بجے جو ہے ایک روٹی تائیں رہا، وہ جام لگا کو رول کر کو دے ڈالی تھی، وہ کھا لیا، وہ کھالے کو پانی پی لیا، وہ روٹی کھائے بعد تو بھی چکر کم ہوئیں گی کر کو بولے تو نہیں، کم نہیں ہوئی۔ مغرب وہاں سے نکلیا اور یہاں پہنچتے جو ہے عشاء کے قریب کا ٹائم ہوگا، تو اب بھی ویسا ہے میری کیفیت، چکر کے سر کا ٹھوکراں بھی کھا لے رہا ہوں۔ حسنہ بیٹھ کو تھی تو اس کے سامنے سے ہوں گزریا تو پلنگ کو میرا پاؤں کی انگلیاں لگ کو بہت تکلیف ہوئی، یعنی میری کنٹرول میں نہیں سر کا میرا پیر اٹھا کو ادھر رکھنا کہ ادھر چل جا رہا ہے، پاؤں ادھر چل جا رہا ہے، ایسا ہوتا ہے، تو پلنگ کا کور جو ہے بڑا خراب مار پڑا، بڑی تکلیف ہوئی، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں بچے اگر کوئی ساتھ دینے والے، خدمت کرنے والے نہیں رہے تو بڑا عذاب ہو جاتا ہے زندگی کا۔ بہرحال اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ بیٹا جو ہے میرا چھوٹا نعمان، وہ عملیات میں بیٹھنے کے قابل کا نہیں ہے، مجھے تسلی نہیں ہے، اور کیا تو بولے تو ماننے کا جذبہ بھی اس کے اندر نہیں ہے، اللہ اسے توفیق عطا فرمائے۔ اس میں دوسری برائی کچھ بھی نہیں ہے مگر نافرمانی ہے، بے ادبی ہے، بے ادبی کے باتاں کر ڈالتا ہے، اور کیا باتاں کرتا اسے خود اس کا احساس نہیں ہے۔ گھر میں رہتے ہوئے جا کو
اس کی بیوی جا کر رولے کو روم میں بیٹھی کرتے کیا کی امی کیا کی بول ڈالے کیا کی ادھر کو اس کے ہستے امی کے اوپر بھڑک لے کو تھا تمہیں کیا تم نے کئی کو تمہیں سب یہ کرتے سو کاما والوں کو سب تمہیں کیا بھی بولو نہ کو تمہیں خاموش بیٹھ جاؤ تمہیں انہوں کرنے کا کریں دے کر کو جان دے کر کو اس قسم کی بات ہاں اگر کاما والے ڈھنگ سے نہیں کرے تو ماں بولیں گی اور اسے بچے تاکید کر کو یہ کرنے کی کیا بھی ضرورت نہیں وہ بے ادبی ہے تو ماں کے ساتھ ویسا کریا تو طاہرہ کی سپورٹ میں حسنہ بیٹھی تھی حسنہ بولی کیا نعمان ایسا بول رہی سو امی کو اوپر کو بولتے ہی ایک دم اس کے اوپر حسنہ کے اوپر بھڑک گا انہیں بھڑک کو تم فتنہ ڈال رہی سو تمہیں فساد کر رہی سو تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہاں ہمارے گھر کو کر کو تو بچی کے دل کو کیا گزری رہیں گا میں اسی وقت فوراً اسے بات کاٹ کو بولے رہے کسے بول رہا ہے میری بیٹی وہ میرے بیٹیاں میری جان دونوں بیٹیاں میری جان ان کو کیا بھی کون بھی روک نہیں سکتا اور یہ گھر تیرا نہیں ہے تو ان کو آنے سے روکنے کے واسطے یہ گھر میرا میں خرید کو ہوں سو میں ہوں سو یہ گھر میں اس کی قیمت میں ادا کر کو ہوں سو تو تجھے بولنے کا حق نہیں ہے کون سے بھی بچوں کو روکنے کا حق نہیں ہے اور ماں کے ساتھ ایسی بے ادبی کرتا ہے وہ بھان کے ساتھ بڑی بھان تیرے ماں کے داخل ہونے بھی اسے میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا میرے بیٹیاں کو کون تو بھی ایسا بولے تو کروبل کو ذرا بولتے ہی انہیں میرے اوپر بھی پلٹ گا تمہیں جو ہے ویسے ہی سو تمہیں ایسے تمہیں ویسے تمہیں کیا کہ اگر کوئی اس قسم کے کچھ باتاں بولیا وہ صحیح ویسا نہیں بولنا بیٹا ہوتے ہوئے ویسا باپ کے ساتھ نہیں بولنا ایسا کریا تو اس میں ارادہ کر لیا کہ اب آئندہ میرے نواسے کو ساتھ لے کو انہیں میری خدمت کرتے ہوئے انہیں میرے کام کے اوپر بیٹھ جان دے اور سلمان کو پوری چھوٹ ہے کب انہیں اسے ارادہ ہوتا ہے انہیں آپ وہ کام کے اوپر بیٹھ سکتا ہے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے وہ بچہ بیٹھا تو انشاءاللہ اللہ اس کے ہاتھ میں تاثیر دیتا ہے ضرور ٹھیک ہے تو میں باپ اور میں یہ کام کا ماہر تو میری سرپرستی اسے رہتی ہے اور انہیں جو بھی کریں گا اللہ اسے فائدہ دیں گا تو بچوں کی واسطے نصیحت یہ کر ڈالیا تو اس کے اوپر عمل پیرائی ہوئی تو اچھا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ